is good to give thanks to the Lord. Come on, praise to the Lord. پہلا سیموئیل اس کے 9 آیت سے لے کر باب کے آخر تک خداوند کا زندہ کلام دیکھیں گے کہ خداوند کے زندہ کلام میں ہمیں کیا لکھا ہوا ملتا ہے۔ اور جب وہ صلہ میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی۔ اسی وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوگاٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الفاظ، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے، سو ایلی نے اس سے کہا، تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے، اور الکانا نے اپنی بیوی حنا سے مباشرت کی اور خداوند نے اسے یاد کیا، اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی، میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا۔ اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا، لیکن حنا نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خاوند سے کہا، جب تک لڑکے کا دودھ چڑھایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی، اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ اور اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، جو تجھے اچھا لگے سو کر، جب تک تو اس کا دودھ نہ چڑھائے ٹھہری رہ، فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے۔ سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چڑھانے کے وقت تک پلاتی رہی، اور جب اس نے اس کا دودھ چڑھایا تو اسے اپنے ساتھ لیا، اور 3 بچھڑے اور 1 الفا آٹا اور مے کی 1 مشق اپنے ساتھ لے گئی، اور اس لڑکے کو صلہ میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا۔ اور انہوں نے 1 بچھڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، تیری جان کی قسم، اے میرے مالک، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اسے مانگی پوری کی، اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔
आमीन। खुदावंद का शुक्र हो जो हर लम्हा हर घड़ी हमारी रहनुमाई करता है और खुदावंद अपने पाक परों तले हमेशा हमें छिपाए रखता है। तो देखने और सुनने वालों की मसीह यीशु में सलामती चाहता हूँ। और आज जो खुदावंद हमें कलाम देना चाहता है, बड़ा ही खूबसूरत कलाम है जो हन्ना जो खुदावंद से गुजारिश करती है, गिरियाजारी करती है। क्यों गिरियाजारी करती है? वो दुख की हालत में है जिसके बायस वो गिरियाजारी करती है। और वो गिरियाजारी क्यों करती है? वो दुखी क्यों है? वो अफसरदा क्यों है? वो रंजीदा क्यों है? इसलिए कि उसके शौहर के दो जो है उसकी बीवियां थी, अलकाना की फनाना और हना जो है उसकी बेहता बीवी थी और दूसरी जो है उसकी बाद की बीवी थी। और जो बाद की बीवी थी उसके बच्चे थे और जिसके बायस वो औरत जो है इस हना को जो औलाद ना होने के बायस हर रोज उसके ताने मैंने और उसको ऐसी और सारी बातों का सामना उस औरत का जो उसकी सौतन थी उसका रहता था। इसलिए वो दुखी थी, रंजीदा थी, परेशान थी। किसके बायस? बेटा या बेटी ना होने के बायस, बच्चा ना होने के बायस वो अफसुर्दा थी। और वो हर साल जो है वो अलखाना जो है अपनी फैमिली को लेकर खुदावंद के हजूर जाता था, कुर्बानी गुजराने के लिए जाता था। और हम देखते हैं कि ये सिला में लोग जाते हैं जहाँ पर हैकल थी, जहाँ का जो खुदा का कहन एली कहन था और वो उस हैकल का एक बहुत बड़ा प्रीस्ट था। वो खुदा का बड़ा खादम था जो खुदा से लगा हुआ था, खुदा से जुड़ा हुआ था। उसकी मोहब्बत का मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो जो 24 आवर जो है वो उस हैकल के अंदर ही रहता था, हैकल ही में रहता था। इसलिए कि उसकी लगन जो है खुदा के कामों के साथ जुड़ी हुई थी, खुदा की मुकद्दस हैकल के साथ जुड़ी हुई थी, जिसके बायस वो हैकल में रहता था। और यहाँ पर मैं और आप देखते हैं ये अलकाना का फैमिली जो है, जो खानदान है, वो आता है और मैं और आप देखते हैं कि जब ये सब कुछ कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, तो हन्ना को मैं और आप देखते हैं कि बड़ी आजी के साथ, बड़ी गिरियाजारी के साथ उस हैकल में की चौकाट पर जाकर खड़े होकर प्रार्थना करती है। कोई शोर या वावेला नहीं करती, बल्कि वो अंदर ही अंदर से टूटी हुई थी और वो अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी, दुआ कर रही थी, उस अफसुर्दगी से निकलने के लिए इल्तिजा कर रही थी, मिन्नत कर रही थी। किसके सामने मिन्नत कर रही थी? खुदा के सामने कर रही थी। किस मकाम पर खड़े होकर वो मिन्नत कर रही थी? हैकल की चौगाट के करीब खड़े होकर, हैकल की एंट्रेंस के पास खड़े होकर वो वहां पर प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। और वहां पर मैं और देखते हैं खुदा के कहन को देखते हैं जो पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ है, चेयर पर बैठा हुआ है। वो इसकी हरकत को देख रहा है, इसके फंक्शन को देख रहा है, इसकी सकनात को देख रहा है और वो महसूस करता है कि हो सकता है कि इस औरत ने कोई नशा किया है या ऐसी नशा करने वाली चीज खाई है जिसके बायस ये ऐसा कर रही है। और वो कहता है कि औरत
تو کیا بات ہے کہ تم منہ سے کچھ کہہ نہیں رہی، لیکن وہ اپنے دل سے اپنے خداوند سے گزارش کر رہی تھی، التجا کر رہی تھی، گریہ زاری کر رہی تھی، اور رو رو کر اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن خداوند اس کی آواز کو، اس کے دل کی آواز کو، اس کے رونے اور چلانے کی آواز کو سن رہا تھا، اور وہ خداوند کے ساتھ پرومس کرتی ہے، خداوند سے مانگتی ہے، آسک کرتی ہے کہ میں اپنی سوتن کے تانے سن سن کر پریشان ہو گئی ہوں، میں مری جا رہی ہوں، میں گری جا رہی ہوں، میری رسوائی ہر روز ہوتی ہے، اس رسوائی کو میرے خدا مجھ سے دور کر۔ یہ رو رو کر اس سے اپنے خدا سے التجا کر دیتی ہے، اور خدا کا جو ہے التجا سننے میں قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایلیا اسے دعا دیتا ہے کہ تو سلامتی کے ساتھ جا، خدا تیری دعا کو سن لیا ہے، پورا کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا کاہن تھا، وہ خدا کا پریسٹ تھا، وہ خدا کا خادم تھا، اس کے جو تعلق ناتا خدا سے جڑا ہوا تھا، اس لیے وہ حقیقی معنوں میں ایک سچا خادم تھا، خدا کی پرستش کرتا تھا، خدا کی ہیکل کی پہ اس کا سر ٹکا رہتا تھا، اس ہیکل میں وہ پریچنگ کرتا تھا، خدا کے لوگوں کو وہ بلیسنگ دیتا تھا، اور وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ لے کر اس بلیسنگ کو ریسیو کر کیا کہن کے کہنے سے اور خدا کی نظر سے، اور وہ جب واپس اپنے گھر آ گئے راما میں، اور اس کے شوہر نے جو اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری کی، اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ یہ ہے خدا کی برکت، یہ ہے رونے کی اس کو ریوارڈ، یہ ہے التجا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ خدا کے ساتھ پرومس کرتی ہے، اور وہ پرومس کیا کرتی ہے کہ اگر تم مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے تیرے ہیکل میں چھوڑ دوں گی، وہ اس پر قائم تھی، اور دوسری بات وہ کہتی ہے کہ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہیں پھرے گا، اور ان دونوں باتوں پر وہ قائم ہے، اور جب وہ بیٹا ہو جاتا ہے تو اس کی جب اس کو مخصوص کروانے کے لیے وہ جب مہینوں کے بعد وہ قربانی گزارنے کے لیے وہ اس کا ساتھی الکانا جو ہے اپنی بیوی ہنا سے کہتا ہے، جو بیٹے کی ماں بن چکی ہے، اس کا رونا بند ہو گیا ہے، وہ خوشی میں ہے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ او قربانی گزارنے کے لیے چلیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ابھی نہیں جاؤں گی، اور اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ جیسے تیری مرضی، اور جب جو ہے وقت دودھ تک وہ پلاتی رہی اور دودھ چڑھانے کا وقت ہوا، اور اس نے اپنی جو منت خدا سے مانگی تھی، جو خدا کے ساتھ پرومس کیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو لیا، قربانی کے ذبیحے لیے، اور وہ ہیکل میں چلی گئی، اور ایلی کے سپرد اس بیٹے کو کر دیا، اس بچے کو کر دیا، جو منت ماننے کے باعث، جو رونے کے باعث، جو التجا کرنے کے باعث، گریہ زاری کرنے کے باعث، آنسوؤں کے ساتھ جو اس نے خداوند سے گزارش کی تھی، خداوند نے اس کی مراد کو پورا کیا، لیکن جو منت اس نے خدا سے پرومس کیا تھا، جو منت مانی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے وعدے پر قائم رہی، اور وہ خدا کی ہیکل میں اس بچے کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے خدا کی برکت، یہ ہے پرومس، جب وہ اس نے پورا کر دیا تو خدا کتنا خوش ہوگا، اس کی اداسی کو
خدا نے کیا کیا تھا؟ ختم کر دیا تھا، اس کی زندگی سے دور کر دیا تھا، جو اس کے بعد وہ خوش رہنے لگی، کہ اس کے باعث خدا کی بلیسنگ کے باعث، بیٹے کی بلیسنگ کے باعث، بیٹے کی عشیش کے باعث، بیٹا ملنے کے باعث وہ خوش رہنے لگی، اور اس نے اپنا جو وعدہ خداوند سے کیا تھا اس کو پورا کر دیا، خداوند کی حضوری میں چھوڑ دیا۔ آج میری بہن، میرے بھائی بہت ساری منتیں مانتے ہیں، خداوند سے دعائیں کرتے ہیں، پرارتھنائیں کرتے ہیں، جب وہ بلیسنگ پوری ہو جاتی ہے تو منتیں جو ہیں، جو مانی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، وہ پشے پشت ڈال دی جاتی ہیں، وہ بھول دی جاتی ہیں، اور ہم بھول بھلائیوں میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن ہماری بلیسنگ جو ہے وہ رک جاتی ہیں۔ اور اس وقت جو ہے بہت ساری میری بہنیں اور جو بیٹیاں جو بے اولاد ہیں، لیکن وہ خداوند سے گریہ زاری نہیں کر رہی، وہ ویلا نہیں کر رہی، رو نہیں رہی، چلا نہیں رہی، بلکہ انہوں نے دوائیوں پر تکیہ کیا ہوا ہے، ڈاکٹروں پر تکیہ کیا ہوا ہے، اسپیشلسٹ پر تکیہ کیا ہوا ہے، اور لیکن وہ خداوند سے کے ساتھ پرومس نہیں کر رہی، وہ خداوند کے سامنے گر نہیں رہی، وہ رو نہیں رہی، وہ چلا نہیں رہی۔ جس طرح سے ہنا روئی اور چلائی ہیکل کی چوگاٹ پر، ایلیا کہن کے سامنے، ایلی کے سامنے روئی چلائی، لیکن اور اس کے رونے اور چلانے کے باعث اس کی کوکوں کو خدا نے سنا، اس کے رونے اور چلانے کی آواز کو خدا نے سنا۔ آج اگر میری بہن، آئے میری بیٹی، اگر اولاد کی برکت لینا چاہتی ہو یا کوئی اور بلیسنگ لینا چاہتی ہو تو خداوند کی ہیکل میں جاؤ، خداوند کے لوگوں کے ساتھ جڑو، اور فرمانبرداری کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا ناطہ خدا سے جوڑ دو، تو خدا آپ خدا کے ساتھ وعدہ اور منت مانیں گے، خداوند اپنے ہمارے مانگنے کے مطابق وہ پورا کرے گا۔ اس لیے خدا کا زندہ وچن، خدا کا زندہ کلام متی 7 باب اور اس کی 8 آیت میں کیا کہتا ہے؟ مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور اگلی ہی آیت میں خداوند جواب دے دیتا ہے کہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، خدا ان کی تعریف ہو، خدا ان کی وڈیائی ہو، جو بلیسنگ دینے کا اختیار رکھتا ہے، جو دے دینے کا اختیار رکھتا ہے، جو بخش دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جس طرح سے اس نے رویا، چلایا، اس نے مانگ کی خدا کے سامنے، اس نے ہیکل کی چوگاٹ پر کھڑے ہو کر مانگ کی، ایلی کہن کے سامنے اس نے مانگ کی، ڈیمانڈ کی، اس کو خدا نے پورا کیا۔ آج میری بہن، میری بیٹی اگر اولاد سے خالی ہو تو اب بچوں سے خالی ہو، آپ کی گودیں خالی ہیں، آپ کے جو عزیز ہیں، آپ کا ہسبینڈ یا اور کوئی لوگ آپ کو تانے مینے دے رہے ہیں، جس طرح سے اس کی سوتن اس کو تانے مینے دیتی تھی، ان تانوں اور مینوں سے جان چھڑانے کے لیے، ان باتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے خدا کے ساتھ جڑ جائیں، خدا کی ہیکل میں چلے جائیں اور خدا سے بلیسنگ لے لیں، بیٹے کی بلیسنگ لے لیں، بیٹی کی بلیسنگ لے لیں، لیکن خداوند کے ساتھ جڑنے کے باعث، رونے اور چلانے کے باعث وہ ہمارے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خداوند ہے، وہ ہمارے مان کو بھی جانتا ہے اور ہمارے مان سے واقف بھی ہے۔ جب میں اور آپ ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں
تو ہمیں مل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وچن کہتا ہے کہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ ہیلیلویا، خدا ان کی تعریف ہو۔ جس طرح سے حنا کو خدا نے بیٹے کی برکت بخشی اور بیٹے کی برکت کے ساتھ اس نے پرومس کیا تھا کہ میں اس کو ہیکل میں چھوڑ دوں گی، اور ایسے ہی اس نے کیا۔ آج جب میری بہنیں، میری بیٹیاں اولاد کی برکت پا لیتی ہیں، گو کے پرومس کیے ہوں لیکن ان کو وہ پورا نہیں کرتی، جس کے باعث جو ہے وہ مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جو پرومس کیا جاتا ہے خدا کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس کی بلیسنگ کو ہم جب اس کی ویلیویشن نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں جانتے، تو خداوند ناخوش ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ حنا کی طرح، اگر میری بیٹی، اگر میری بہن خدا کے ساتھ کوئی پرومس کر لیتے ہو، تو جو منت مانتے ہو جس طرح سے حنا نے پوری کی، ویسے ہی میری بہن، میرے بھائی اپنی پرومس کو پر قائم رہتے ہوئے اس کو پورا کریں اور خداوند کے پاک کاموں کو دیکھیں، اور بلیسنگ اور ریلیز ہوتی جائیں گی، کس کے باعث اس منت کو پورا کرنے کے باعث، فرما برداری کرنے کے باعث خدا جو ہے ہماری منتوں کو قبول کرتا ہے، جب میں اور آپ دل و جان سے پورا کر دیتے ہیں، جس طرح سے حنا نے دل و جان سے جو منت مانی تھی اور بیٹے کو ہیکل میں چھوڑنے کی منت مانگی تھی، اس نے پورا کر کے دکھا دیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ خدا کا زندہ وچن کہتا ہے، یہ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے، جو حق اور سچ پر کی گواہی دیتا ہے۔ کلام جو حقیقی باتیں ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اور انہی باتوں کے باعث میرا اور آپ کا ایمان تقویت پکتا ہے، اور یہ باتیں جو کلام میں لکھی ہوئی ہیں حق اور سچائی پر مبنی ہیں، اور اسی لیے یہ جب سے یہ خدا کا زندہ کلام شروع ہوا ہے اور جاری اور ساری ہے، اور جاری اور ساری یہ زندہ کلام ہمیشہ تک رہے گا، اس لیے کہ یہ خدا کا زندہ وچن ہے، خدا کے زندہ منہ کی باتیں ہیں، خدا کا کلام ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ جب میں اور آپ کسی چیز سے محروم ہیں اور اس کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں، اور پرومس بھی کرتے ہیں، جب پرومس پورے نہیں کرتے تو پھر میری اور آپ کی برکتیں لوز ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کئی بار میری بہنوں کو خداوند جو اولاد سے محروم ہوتی ہیں، اور خداوند ان کے لیے بلیسنگ کرتا ہے، ان کے رونے اور چلانے کی آواز کو سنتا ہے، لیکن میری بہنیں اور میری بیٹیاں ان پرومس کو پورا نہیں کرتے۔ اگر میں اور آپ جو خداوند نے ہمیں بلیسنگ مانگنے سے ملتی ہیں تو ان کے لیے کوئی پرومس کرتے ہیں، تو خداوند نے ان کو پورا کریں، اور پھر اور ہمارے لیے برکت کے راستے خدا جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حنا کی گریہزاری کو دیکھتے ہیں کہ اس کی گریہزاری کے باعث، اس کے وویلا کرنے کے باعث، اس کے رونے اور چلانے کے باعث خدا نے اسے برکت بخشی۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دانیل کے لیے جب سگنیچر ہو گئے، ڈیتھ کے سگنیچر ہو گئے، موت کے سگنیچر ہو گئے، تو وہ اپنی کوٹری میں گیا، اپنی کوٹری میں گیا، اور اس کی جو کھڑکی کا دروازہ تھا، جو اس کا وہ ہیکل کی طرف کھلتا تھا، اور وہ دن میں 3 بار جو ہے وہ پرارتھنا کرتا تھا، خدا ان کے سامنے گرتا تھا، گریہزاری کرتا تھا، روتا تھا، چلاتا تھا، آنسو بہاتا ہوگا، اور اس کے آنسوؤں کو خدا دیکھتا تھا۔ وہ نبی تھا، اور جب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اسے
आग की भट्टी में डाला, शेरों के मुंह में डाला, लेकिन ना ही आग उसको कोई जरर पहुंचा सकी और ना ही शेरों ने उसके लिए मुंह खोला। ये है खुदा उनके सामने गिरने की गिरियाजारी के बाद उसका रिवार्ड मिलता है। उसके बाइस हम खुदा उनके पैरों तले छुप जाते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, उसकी हिफाजत में आ जाते हैं। वो अपने फरिश्तगान को हमारे चौगिर्द लगा देता है, जिस तरह से दानियल के चौगिर्द खुदा के फरिश्तगान थे और फरिश्तगान ही ने जो अब शेरों के मुंह को बंद किया और उस जो जिस आग की तपश 10 गुना ज्यादा थी, उस तपश का कोई असर दानियल और उसके साथियों पर रत्ती भर ना हुआ। किसके बाद? प्रार्थना करने के बाद, रोने और चिल्लाने के बाद, उस वो जो उसके मौत के लिए बादशाह ने मोहर की थी और वुज़रा और सफीरों ने और मुफ्तियों ने, हाकिमों ने उस पर स्टैंप की थी, सिग्नेचर के साथ वो स्टैंप की थी, वो सारी की सारी खुदा ने कैंसिल कर दी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो जो मेरी और आपकी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, इसलिए कि मेरा और आपका खुदावंद ना गूंगा है ना बोला है। जब ईमान और अकीदे के साथ हम प्रस्तश करते हैं तो वो इल्तिजा, वो गुजारिश मैं और आप किसी लकड़ और पत्थर के सामने नहीं रखते, बल्कि वो जिंदा खुदा के सामने रखते हैं। जो जिस जिंदा खुदा ने हन्ना को ब्लेस किया, जिस जिंदा खुदा ने दानियल और उसके साथियों को उस जलती हुई भट्टी से महफूज किया, शेरों की मुंह से दानियल को महफूज किया, आज मेरा और आपका जिंदा खुदावंद जो मुझे और आपको बचाने का अख्तियार रखता है, महफूज करने का अख्तियार रखता है। और अगर मैं और आप ईमान के साथ जो इल्तिजा करते हैं, दरखास्त करते हैं, खुदावंद उनको पूरा करने का अख्तियार रखता है। जिस तरह से हन्ना को खुदा ने जो ब्लेस किया था बेटे की बरकत से, ऐसे ही आज मेरी बहन, मेरी बेटी, खुदावंद आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, बरकत देना चाहता है, लेकिन खुदावंद के साथ गिरियाजारी करने के बाद, रोने और चिल्लाने के बाद, ईमान के साथ जब मांगते हैं तो फिर कैसी भी कोई बीमारी या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो, खुदावंद उसको हील कर देता है और बच्चे की बरकत खुदावंद बख्श देता है। किसके बाद? खुदावंद के साथ जुड़ने के बाद, खुदा के लोगों के साथ जुड़ने के बाद, खुदा के जिंदा वचन के साथ जुड़ने के बाद, खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा रखने के बाद, रोने और चिल्लाने के बाद, खुदावंद उस मिन्नत को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। उस दरखास्त को पूरा कर देता है, उस इल्तिजा को पूरा कर देता है। ये है खुदावंद का बड़ा काम, ये है खुदावंद की बड़ी मोहब्बत। खुदा इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको मेरी बहनों और भाइयों बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और हम दुआ करें। जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो आज के इस जिंदा कलाम के लिए खुदावंद जो अपने पाक रूह के वसीले से बख्श दिया। और अभी जब के मेरी बहनें और भाई खुदावंद के इस जिंदा कलाम को सुना है, तो जो मेरी बेटियां बहनें खुदावंद की इस बड़ी बरकत से, औलाद की बरकत से महरूम है, खुदावंद उन्हें औलाद जैसी बरकत से नवाज और खुदावंद तू उन्हें बड़ी बरकत दे। और अगर किसी बीमारी के बायस या गंदी आत्माओं ने खुदावंद औलाद की बरकत को रोका हुआ है, तो खुदावंद तेरे पाक जलाली नाम से खुदावंद उस रुकावट को यीशु के नाम से दूर करते हैं। और जो बेटी या बहन ये इल्तिजा रखे हुए है, खुदावंद अपना पाक हाथ बढ़ा और उसे खुदावंद बच्चों की बरकत बख्श,
تاکہ خداوند وہ جس طرح سے خداوند ہنا تانے مینوں سے تنگ آئی تھی، ایسے ہی میری کئی بیٹیاں، کئی میری بہنیں ان ساری باتوں سے لڑ رہی ہیں۔ خداوند انہیں مددگار اور بچوں کی برکت بخش، تاکہ وہ ساری اس رسوائی سے سرفرازی کی طرف بڑے، برکت پانے کے باعث۔ ہاللویا، قدرت اور اختیار ظاہر کر، اور تیرا ہاتھ میرے زندہ خداوند ان پر بڑھ جائے، اور جو آج وچن کیا گیا ہے، جو کلام کیا گیا ہے، اس کلام کے وسیلے سے خداوند دیکھنے اور سننے والوں کو بڑی برکت بخشنا۔ ہاللویا، ہاللویا، اور ہم سب کی زندگی سے اس کلام کے وسیلے سے 100 گنا پھل پھوٹے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ کسی بھی کوئی بیماری میں، کسی بھی کوئی الجھن میں پھنسا ہوا ہے میری بہن یا میرا بھائی، تیرا پاک فضل اس پر ٹھہر جائے، اور تیرا شفا برا ہاتھ بڑھ جائے، اور تیرے پاک اور قوی اور قدوس نام سے شفا ہو جائے، اس لیے کہ آپ شفا دینے میں قدرت اور اختیار رکھتے ہیں۔ ہاللویا، یسوع کے نام میں، یسوع کے لہو میں شفا ہے۔ ہاللویا، یسوع کے نام میں شفا ہے۔ ہاللویا، خداوند ہر کسی پر خداوند تو اپنی قدرت ظاہر کر، اور خداوند تیرے زندہ کلام کے وسیلے سے بڑی برکت پائیں۔ پاک خداوند جو کچھ بھی ہم نے آپ سے مانگا ہے بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین، آمین۔ It is good to give thanks to the Lord. It is good to give thanks. It is good to give thanks to the Lord. Come on, praise to the Lord. شکر